ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایس پی رومیل اکرم صاحب کے ساتھ، ہم انہیں کی طرف چلتے ہیں. اچھا رومیل صاحب یہ بتائیے گا، موٹر ونگ جو آپ کا ٹرانسپورٹ ہے، موٹر ٹرانسپورٹ جسے آپ کہتے ہیں MT کہتے ہیں، ماضی میں وہاں بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آئیں کہ جہاں گاڑیوں کے انجن بنا دیے گئے، ان کے پیسے آ گئے، وہ انجن کاغذوں میں ہی بنے، حقیقت میں نہیں بنے. پیٹرول غائب کر دیا گیا، موبائل غائب کر دیا گیا. کنوینس کے لیے جو پولیس اہلکاروں نے ڈیوٹیز پہ جانا ہوتا تھا تو اسی کنوینس کے اندر پیٹرول نہیں ہوتا تھا. اس طرح کے مسائل بہت سارے سامنے تھے. وہاں ایک کرپشن کا ایلیمنٹ رہا ہے. اس وقت سچویشن وہاں کیا ہے، اس کی طرف آپ نے کبھی توجہ دی؟ سب کرپشن 100% تو پاکستان سے بھی مشکل ہے. ابھی فی الحال فوراً میں اگر کہوں گا تو بہت بڑا دعویٰ کروں گا میں، لیکن ہم نے اس کو ٹیکنیکلی ڈیل اس طرح سے کیا ہے کہ ہم نے ٹریکر لگا دیے ہیں. ہم نے پہلے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو کنزمپشن ہو رہی ہے آئل کی، پیٹرول کی، وہ کس چیز میں ہو رہی ہے. اس میں جوڈیشل کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اس میں بسز ہوتی ہیں. تھانے میں تو 10 لیٹر ہم تیل دیتے ہیں، تو اس کو 10 لیٹر میں اگر وہ گزارا کر لیتا ہے تو وہ پھر بہت بڑی بات ہے. اس کو چیک کرنا میرا نہیں خیال کوئی سمجھداری ہے کسی طرح بھی. وہ تو ویسے ہی بہت کم ہے، 10 لیٹر تو بہت کم ہے، بہت کم ہے. تو وہ بیچارے خود ہی اپنی جیبوں سے پورے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے جوڈیشل کی اور جو بسز ہیں وہاں پہ ہم نے ٹریکر لگا دیے ہیں. تو ٹریکر کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چلتا ہے کہ یہ بس کہاں سے کب تک گئی ہے. اگر فرض کرے پنڈی گئی ہے تو اس کی کتنی اس نے کلومیٹرز کیے ہیں، یہاں وہ گئی ہے کہ نہیں گئی. کہیں جعلی قسم کے صرف روزنامہ جو رپورٹیں تو نہیں لکھی گئی. تو اس سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کافی زیادہ اس طرف ہم نے کمی کی ہے. باقی جو ہے جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مینٹننس کا، تو مینٹننس کا یہ تھا کہ ہم ہر گاڑی کو جس کا چھوٹا سا ایک قابلہ بھی ہم نے کسنا ہے تو وہ ورکشاپ جاتی تھی. تو ہم نے یہ بھی کیا کہ 14 جو ہمارے پاس مستری جو کہ موجود تھے، مکینک، وہ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا. وہ مکینک جو نارمل چھوٹی موٹی گاڑیاں کو مسائل ہوتے ہیں جو کہ اندر ہو سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا فیول پمپ آپ نے چینج کر سکتے ہیں وہاں پہ. فیول پمپ ایک ٹیکنیکل کام ہے، وہاں لیبارٹری کی ضرورت ہے، وہ لیبارٹری کے لیے ہم بھیجتے ہیں. لیکن جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں جس سے کہ 25% بجٹ جو ہے وہ چھوٹی موٹی چیزوں پہ مینٹنس پہ خرچ ہوتا تھا، وہ ہم نے بچا لیا. ابھی یہ تقریباً 2 ہفتے سے ہم نے یہ کیا ہے. جو ہمارے پاس ٹیکنیشینس تھے وہ ابھی آپریشنل ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور اہم ایشو، پچھلے دنوں کچھ پرچے بھی ہوئے، منی FIRs بھی درج ہوئیں. بہت سارے ایسے پولیس اہلکار تھے جن کی ڈیتھس ہو چکی تھی، لیکن جو آپ کا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے وہ آ کے تنہائی لیتے رہے. اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کہ اس کے لیے یہ زیرو ٹالرنس ہے. اگر ہم اپنی نفری کے لیے فرض کریں میں کام کر رہا ہوں اور میں ہر چیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی لوگ جو گورنمنٹ جو ہماری پبلک ایکسچیکر ہے یا ٹریڈی ہے اس کو نقصان پہنچانے کے چکروں میں ہے، تو اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. جو بھی آئے گا اس کے اوپر ہم نے پرچے دیے ہیں، 406 کے، 407 کے، 409 کے پرچے دیے ہیں اینٹی کرپشن کے. ان کے خلاف ہم نے ایکشن لیا ہے اور اس پہ بالکل زیرو ٹالرنس ہے. کوشش ابھی بھی ہوتی ہے. نہیں لیکن یہ ظاہری بات ہے، انڈیویجولی ایک آدمی تو نہیں کر سکتا نا، جب تک کہ اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی سسٹم بیچ میں، یعنی اس سیکشن کا فرض کیا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے لوگ اوپر تک نہ ملے ہوں. جب اس پہ انکوائری ایکشن تو ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے. میرے آنے سے پہلے یہ ہوا تھا، اس پہ ہم نے یہ کیا ہے کہ جو بھی نفری جو بھی بندہ آئے گا وہ فزیکلی خود آ کے لے گا. اس کا ID کارڈ ہوگا اور وہ خود سامنے کھڑا ہوگا. پھر ہم چیک کریں گے کہ وہ بندہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ابھی لاہور میں 27,000 کے قریب پولیس فورس ہے، تو اس میں واقعی ڈیفینیٹلی یہ پرابلمز ہوتی ہے. لیکن اس کا حل یہ ہے کہ میں 3 DSPs وہاں پہ بٹھاؤں. جو بھی آئے گا اپنا ID کارڈ لے کر آئے گا اور وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ کا بندہ اس چیز کو ویریفائی کرے گا کہ یہ یہاں پہ کام کر رہا ہے. تو یہ جو پرابلم بہت زیادہ تھی پہلے کہ پولیس افسران غائب ہوتے تھے اور یہاں جو ہمارا سٹاف تھا ہم اس کو عام لینگویج میں کہتے ہیں بیچ دیتے تھے. تو اس کے لیے ہم نے روک تھام یہی کی ہے کہ ہم سرپرائز چیک کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، DSP صاحب کرتے ہیں، رات کو ہم جب کبھی جا کر دیتے ہیں. تو پھر اگر وہ بندے غائب ہیں تو اس کی روزنامچے میں یا ڈیلی ڈائری میں رپورٹ پہلے سے محرر کو لکھنی چاہیے. اگر وہ اس نے نہیں لکھی ہوئی تو اٹ مینس دیٹ ہی از انوالوڈ. ان کے خلاف ہم فوراً کارروائی. ٹھیک ہو گیا. میں میاں صاحب کی طرف چلتا ہوں. میاں صاحب ایڈمن کو ڈیل کر رہے ہیں وہاں پر. جی آپ سے میرا ایک بڑا سوال ہے. لائن میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کئی سالوں سے تعینات ہیں، آپ ایڈمن میں ہیں، جو کہ وہاں نہیں ہونا چاہیے، جس میں وردی گودام ہے، اسلحہ ہے، RIA ہے، محرر ہے، مال خانہ ہے. یہ کس طرح اتنے سالوں سے، کوئی 15 سال سے ہے، کوئی 20 سال سے ہے، ان کو کوئی ہٹا ہی نہیں پاتا؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کافی دیر سے لوگ یہاں پہ لگے ہوئے تھے. جی. تو جب میں بھی آیا تو یہاں پہ اس وقت راؤ منیر صاحب لگے ہوئے تھے. تو جو اس سے پہلے ہمارے وہ لائن آفیسر یا RI یا محرر تھے، SP چینج ہو جاتا ہے، DSP چینج ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتے. ان کے اتنے روٹس تھے کہ وہ افسران بالا کو یا جن سے ان کی سفارشیں تھیں ان کو بندے دیتے تھے، ان کو سہولتیں دیتے تھے، گاڑیاں دیتے تھے. ہمیں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہو گیا بس ٹھیک ہے. تو
تو ہم ایک دن سوچ رہے تھے دونوں بیٹھ کے کہ یہ سب اوکے کی رپورٹ ہی ملتی ہے کہ ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. ٹھیک. تو اللہ کے فضل سے ہم نے سب سے پہلے یہاں سے کافی جو پرانا مافیا تھا وہاں سے سارے کے سارے نام میں نہیں لوں گا, سارے کے سارے نکل گئے جو 10-10 سال سے, بلکہ کچھ لوگ جنہیں ہم نے کہا تھا کہ اب آپ نکل جائیں تو پھر افسران بالا سے یا کہیں سے وہ نہیں گئے, وہ یہاں سے پرچے لے کے گئے. ٹھیک. ان کے خلاف مقدمے درج ہوئے کیونکہ عادی جو ہوتا ہے وہ عادت وہ چھوڑتا نہیں ہے نا. تو اب میرا خیال ہے کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو پرانا ہو. RI بھی ہمارا پہلے بھی ہم نے ایک لڑکا لگایا ہوا تھا فرد عباس, اب شاہد نئے لگے ہیں ریسنٹ. ٹھیک. تو اسی طرح ہمارے محرر جو ہے اسلحے والے جو وہ اسلحے والا جو ایک ہے وہ بڑا ایکسپرٹ ہے وہ, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایسٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پرانا ہے, فوجی ہے آرمی کا, اور وہ اس کو اور جو اس کے نیچے والے جو کام کرتے ہیں وہ ہم نے تمام چینج کر دیے. وردی گودام پہ جو ہے وہ بھی ہمارا نوید اکمل جو ہے وہ بھی انسپیکٹر نیا ہے, اور جو ہمارا MTO ہے وہ بھی ہم نے بابر اشرف لگایا, نیا لگایا. جو پرانے ٹھیکیدار تھے وہ اب آپ کو وہاں سے کوئی بھی نہیں ملے گا. تمام کے تمام ہم نے تبدیل کر دیے. جو میس مینیجر تھے وہ میس والے بھی وہاں سے تبدیل ہو چکے ہیں. اب وہاں پہ وہی لوگ رہیں گے جو اس لائن میں اپنا کام عبادت سمجھ کے کریں گے, وہ رہیں گے. اس کے علاوہ آپ کو ہمارا کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا. اور جو وہاں پہ لگے ہوئے ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک اپنی ایمانداری سے کام کرتے ہیں, جس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ جب ہم آئے تو اس وقت ٹوٹی پھوٹی ہوئی سڑکیں تھیں. ہم نے وہاں سے گیٹ سے لے کر ہاسپٹل تک 20 فٹ چوڑی جو سڑک ہے وہ 55 لاکھ روپے لے کے گورنمنٹ سے یہ ہم نے لیا اپنی ریکویسٹ پہ. جو ہمارے DCO صاحب ہیں انہوں نے مہربانی کی ہے, اسپیشلی کاوش جو ہے وہ رمیش صاحب کی, انہوں نے بہت